بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی حضرت لقمان حکیم کے بارے میں ہے۔ حضرت لقمان حکیم اور ایک گدھے کا واقعہ۔ حضرت لقمان حکیم جو کہ اپنے حکمت اور دانائی کی وجہ سے مشہور ہے، اسلامی تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت نہیں دی تھی، لیکن انہیں بے پناہ حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان کی کہانیوں اور نصیحتوں کی نسل در نسل بیان کیا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک مشہور واقعہ گدھے سے متعلق ہے، جو عاجزی، قناعت اور لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی اہمیت کو سمجھاتا ہے۔ حضرت لقمان اور گدھے کا واقعہ۔ یہ کہانی حضرت لقمان، ان کے بیٹے اور ایک گدھے کے گرد گھومتی ہے۔ وہ دونوں ایک سفر پر نکلتے ہیں، اور اس سفر کے دوران مختلف حالات پیش آتے ہیں جو لوگوں کی جانب سے پوری تنقید اور ہر حالت میں کسی نہ کسی بات پر اعتراض کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں۔ حضرت لقمان اس کہانی کے ذریعے یہ سکھاتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر زندگی گزارنی چاہیے۔ پہلا منظر، حضرت لقمان گدھے پر سوار ہے۔ کہانی کے پہلے حصے میں حضرت لقمان گدھے پر سوار تھے اور ان کا بیٹا ساتھ چل رہا تھا۔ جب وہ گاؤں سے گزرے تو لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ کیسے باپ ہے، خود گدھے پر بیٹھے ہیں اور بیٹے کو پیدل چلنے دے رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ بیٹے کو سوار ہونے دے۔ لوگوں نے حضرت لقمان کو خود عارض اور بے انصاف قرار دیا۔ دوسرا منظر، بیٹا سوار ہے اور حضرت لقمان پیدل چل رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لقمان نے گدھے سے اتر کر اپنے بیٹے کو سوار کر دیا اور خود پیدل چلنے لگے، لیکن پھر بھی لوگ تنقید کرنے لگے۔ اس بار انہوں نے کہا، یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے، خود آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور اس کا بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تیسرا منظر، باپ اور بیٹا دونوں گدھے پر سوار ہے۔ اس تنقید کے بعد حضرت لقمان اور ان کے بیٹے نے سوچا کہ دونوں گدھے پر سوار ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی باتیں ختم ہو جائیں، لیکن جب دونوں نے ایسا کیا تو لوگوں نے اور زیادہ سخت الفاظ میں تنقید کی۔ انہوں نے کہا، دیکھو ان دونوں کو، یہ بیچارے گدھے پر ظلم کر رہے ہیں، دونوں سوار ہو کر اس پر بوجھ ڈال رہے ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ چوتھا منظر، دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ آئرے میں حضرت لقمان اور ان کے بیٹے نے یہ سوچا کہ دونوں گدھے کے ساتھ پیدل چلتے ہیں، شاید اب لوگوں کی باتیں رک جائیں، لیکن لوگوں نے اس پر بھی طنز کیا اور کہا، کتنی حماقت ہے، ان کے پاس گدھا ہے اور پھر بھی کوئی اس پر سوار نہیں ہو رہا، یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ کہانی کا سبق، ان تمام حالات کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر فرمایا، بیٹے، زندگی میں چاہے تم کچھ بھی کر لو، لوگ ہمیشہ تمہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہی کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں درست لگتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر کسی کو خوش کرنا ناممکن ہے، چاہے تم کچھ بھی کر لو، لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی باتیں کہیں گے۔ حضرت لقمان کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں کی تعریف یا تنقید کے بجائے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جو اخلاقی طور پر صحیح ہو۔ حضرت لقمان کی کہانی سے حاصل ہونے والے اہم اسباق، سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ جو صحیح ہے وہی کرو، ایسے اصولوں پر قائم رہو اور وہی کرو جو اخلاقی اور جائز ہو، بچے اس کے کہ دوسروں کی منظوری تلاش کرو۔ تنقید ہر حالت میں ہوتی ہے، چاہے آپ کسی بھی طریقے سے عمل کریں، لوگ آپ پر تنقید ضرور کریں گے اور ان کی رائے آپ کے اعمال کا فیصلہ نہیں کرنی چاہیے۔ عاجزی اور صبر، حضرت لقمان نے پورے سفر کے دوران بے پناہ صبر اور عاجزی کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے کو قیمتی نصیحتیں دیں۔ قناعت، اپنے اعمال میں مطمئن رہو جب تک کہ وہ اخلاقی اور جائز ہے، لوگوں کی تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا اور صحیح کام کرنا دوسروں کی رائے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔